السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ اب روزے چل رہے ہیں، الحمدللہ روزوں کی ابتدا ہو چکی ہے، پہلا روزہ ہے۔ روزوں سے متعلق بھی مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو روزوں سے متعلق چند مسائل، ویسے پہلے بھی پیچھے جو کلپ گزرے ہیں ان میں پہلے بھی روزوں کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ اب بھی کوشش کرتے ہیں۔ سحری کیا ہے؟ سحری کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو سحری کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ سحری کا انتظام کیا جائے، سحری کی جائے۔ اگر سحری نہ کریں گے تب بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن سحری کرنے کے اندر بہت سی فضیلتیں ہیں، جان بوجھ کے سحری کو ترک نہ کریں۔ ہاں البتہ رہ جائے سحری تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حالت روزہ کے اندر ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ تو حالت روزہ کے اندر مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شرط ہے کہ ریشے آگے نہ جائیں، حلق سے نیچے نہ اتریں۔ اور ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں احتیاط زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ذرات بریک وہ حلق سے نیچے اترنے کا خوف رہتا ہے، ورنہ اگر اس میں احتیاط کی جائے تو ٹوتھ برش کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ کے وہ حلق سے نیچے اس کے ذرات نہ اترے۔ تو کن ایام کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ ایام تشریق ہیں اور عید ہیں، یعنی عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، چھوٹی اور بڑی عید، یہ 2 دن، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 3 دن یعنی ان 5 دنوں کے روزے رکھنا یہ حرام ہے، ان سے منع کیا گیا، ان میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ مشت زنی کرنے سے روزے پر کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟ مشت زنی کرنا مطلب ہینڈ پریکٹس جسے کو کہتے ہیں، مشت زنی اپنے ہاتھ سے مادہ منویہ خارج کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے تو بات بچنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں بہت بڑی وعیدیں ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، رسوائی ہوگی، اس سے بچیں۔ لیکن اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے روزہ دار تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا مشت زنی کرنے سے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، کم تولنا، یہ سارے گناہ کرنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے، ٹوٹنے والا نہیں، روحانیت ظاہر ہونے والا۔ یعنی اگر آپ یہ تو ویسے عام حالت کے اندر بھی ہم جھوٹ بول لیں، غیبت کریں، چغلی کریں، یہ ویسے گناہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں اگر ایسا کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی، روزے کی روحانیت وہ ظاہر ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں منہ کے اندر مکھی چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، یعنی اگر اچانک سے چلی گئی مکھی خود بخود تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کے مکھی نکلیں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1۔ اگر روزے کے دوران کھٹی ڈکاریں آئیں، بعد کا سحری میں کچھ ایسا کھایا جاتا ہے یا زیادہ سحری کرنے سے بعد میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اس سے روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10۔ دھواں اور گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جس طرح یہ گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے یہ دھوئیں گاڑیوں کے اندر جاتے ہیں، اس سے یا گرد و غبار اندھیری آتی ہے اس سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر بتی کی جو دھواں ہوتا ہے وہ آپ جان بوجھ کے نیچے اتاریں گے حلق میں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ عام حالت کے اندر یا وہ بھی خود بخود جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جدید مسائل اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 ہے۔ غسل یا وضو کرنے کے بعد منہ کے اندر تری کچھ باقی رہ جاتی ہے، جب کلی کرتے ہیں تو منہ میں کچھ تری رہ جاتی ہے، جب اچھی طرح سے آپ نے پانی پھینک دیا اس کے بعد جو منہ کے اندر تری رہ جائے گی اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا؟ کوشش کی جائے کہ نہ لگوائیں، احتیاط بہتر ہے، اور اگر لگوائیں گے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پچھلے کلپ کے اندر بھی گزرا ہے، جدید مسائل ہیں۔ روزے کی حالت میں خواتین کا میک اپ کرنا، لپسٹک لگانا یہ جائز تو ہے، لیکن احتیاط کریں کہ ایسی وہ نہ ہو کہ آپ کے ہونٹوں پر وہ ایک تہ جم جائے اور پھر وضو کا پانی نہ لگے یا پھر وضو نہ ہو، یا پھر اس طرح سے احتیاط بہتر، ورنہ میک اپ کرنے سے روزہ نہیں جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی مریض کو خون دینا، یعنی خون لینا نہیں، خون دینا مریض کسی کو روزے کی حالت میں، تو یہ جائز ہے، آپ خون دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اتنا ہی خون دیں کہ آپ کے اندر باقی روزہ پورا کرنے کی طاقت موجود ہو۔
ایسا نہ ہو کہ آپ خون دیں پھر بعد میں آپ کو لینا پڑے یا آپ روزہ نہ پورا کر سکیں۔ باقی خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 2۔ اگر روزے کے ہاتھ میں دانتوں سے خون نکل آئے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر خون نکلنے کے بعد آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر حلق سے نیچے نہیں اترتا تو جتنا مرضی خون نکلے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ در مختار بہار شریف جلد نمبر 1۔ روزے کی حالت میں انہیلر لینا استعمال کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سانس کے ذریعے سے کھینچتے ہیں اندر، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 2۔ اگر روزے کی حالت میں آنسو منہ کے اندر چلے گئے یا پسینہ منہ کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری بہار شریعت جلد نمبر 1 کہ اگر اس آنسوؤں کی یا پسینے کی نمکینی پورے منہ کے اندر محسوس ہوئی ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا۔ اور اگر پورے منہ کے اندر نمکینی محسوس نہیں ہوئی تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمکینی پورے منہ کے اندر محسوس ہوئی اور وہ قطرے آگے نکل گئے، حلق سے نیچے اترے ہیں، پسینے کے ہوں یا آنسوؤں کی، تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایک آدھ قطرہ تھا حلق سے نیچے اترا یا پھر وہ منہ کے اندر نمکینی محسوس نہیں ہوئی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی اگر روزے کی حالت میں خوشبو سونگھی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ خوشبو سونگھنے سے، عطر لگانے سے، تیل لگانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس وقت اٹھے کہ سحری کا ٹائم تھوڑا ہے اور اس پر غسل بھی واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ اس وقت اٹھا کہ سحری کا ٹائم کم رہ گیا تھا تو وہ ہاتھ دھوئے، غرارے کر لے، کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، اس کے بعد سحری کر لے، پھر اس کے بعد نہا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 1۔ اگر روزے دار کے جسم میں کہیں زخم ہو، خون نکلتا ہے، پیپ ریشہ نکلتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فتاوی بریلی۔ یہ یاد رکھیں، کوئی چیز نکلے گی، خارج ہوگی تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، اگر کوئی چیز اندر داخل ہوگی اس میں روزے کے متعلق احکام جاری ہوتے ہیں۔ افطاری کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس طرح سے جو دعا ہے افطاری کی، تو یہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد کے اندر پڑھنی چاہیے؟ تو یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10، فتاوی فیض رسول تفہیم المسائل جلد نمبر 2، اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری فرما لیتے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، تو افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ پہلے بھی پڑھ لی تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ خود بخود جتنی مرضی الٹی آ جائے اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزہ محفوظ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے آپ الٹی کرتے ہیں انگلی مار کے حلق میں اور وہ اتنی الٹی آتی ہے جس کو منہ بھر کہا جاتا ہے، روکنے سے رکتی نہیں ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ یا پھر الٹی آئی تھی اور پھر واپس چلی گئی، الٹی آ کے پھر دوبارہ آپ نے نگل لی، واپس چلی گئی، حلق کے نیچے اتر گئی، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکھنا، یہ کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں مجبوری میں کوئی چیز چکھ لی تو اس میں ہر چیز، جیسے عورتیں ہیں، پتہ ہے کہ خامد سخت مزاج ہے، نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا تو ڈانٹے گا، تو وہ سالن بناتے ہوئے روزے کی حالت میں چکھ سکتے۔ یاد رکھیں، چکھنے سے مراد صرف زبان پہ لگا کے ذائقہ چیک کرنا ہے، نہ کہ حلق سے نیچے اتارنا۔ تو چکھنا، زبان پہ چیز رکھ کے اس کا ذائقہ محسوس کر لینا، یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10، بہار شریف جلد نمبر 1۔ روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے ہوئے غرغرہ کریں گے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں جب غسل کریں گے، فرض غسل بھی کیوں نہ ہو، تو اس میں غرارہ نہیں کریں گے، نہ ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے، بلکہ سادہ کلی کر کے ویسے ناک میں عام حالت کے اندر جس طرح وضو میں کرتے ہیں ایسے پانی ڈالیں گے اور پورے جسم پر پانی بہا لیں گے، اس سے غسل ہو جائے گا، چاہے فرض ہو چاہے ویسے آپ نے نہانا ہو۔ اگر کسی شخص کے اوپر کافی روزوں کی قضا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قضا نہیں رکھ سکتا، میں قضا نہیں رکھنا چاہتا، میں ان کا فدیہ دے دوں،
تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں جب تک فتاویٰ امجدیہ جلد نمبر 1، فتاویٰ فقیہ ملت جلد نمبر 1، کہ جب تک بندے کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے تب تک وہ روزے کے بدلے میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ یہ یاد رکھیں، بعض رمضان شریف کے اندر ایسا کرتے ہیں 2-3 ہزار روپیہ 5,000 روپیہ کسی سالے بندے کو دے دیا کہ جی میری طرف سے روزے رکھ لینا، اور وہ خود بری ذمہ ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک بندے کے اندر طاقت موجود ہے روزہ رکھنے کی تب تک وہ فدیہ نہیں دے سکتا، روزے کے بدلے میں قضا ہی رکھنی پڑے گی۔ ہاں شیخ فانی ہو گیا ہے، اب اس کو پتہ میری حالت یہ ہے، کمزوری اتنی آگے دوبارہ تندرستی نہیں مل سکتی، یہ بوڑھا اتنا ہو گیا ہوں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ ہی دوبارہ جوانی آنی ہے، تو اب وہ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ فطرانہ 1 فطرانہ کی مقدار 1 فدیہ ہوتا ہے 1 روزے کا، تو اب وہ دے سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے رمضان شریف کے اندر تو وہ بھی کفارہ ادا کرنے سے پہلے علماء سے لازمی رابطہ کر لے کہ کیسے اس نے روزہ توڑا ہے اور کتنا اس پر وہ کفارہ بنتا ہے۔ اور ویسے عام حالت کے اندر اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑ دے گا تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کرے۔ فتاویٰ فقیہ ملت بہار شریف جلد نمبر 1 ہے، انوار الفتاویٰ جلد نمبر 1 ہے کہ 1 غلام آزاد کرے۔ اب اس کا چونکہ دور نہیں ہے غلاموں کا، تو اگر غلام نہ ہو، اس طرح کا سلسلہ جیسے آج کل غلام نہیں ہے، تو مسلسل 60 روزے رکھے گا کفارے کے، اور 1 روزہ قضا کا جو اس نے توڑ دیا تھا۔ جو 60 روزے رکھنے ہیں نا وہ لگاتار رکھنے ہیں، اس میں وقفہ نہ ہو۔ اگر وقفہ آ گیا، مثلا آپ نے 50 روزے رکھے، پھر 1 ناغا آ گیا، پھر 10 رکھ لی، تو اس طرح سے نہیں، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ 60 روزے پے در پہ لگاتار رکھیں گے، یہ کفارہ ہو گیا، اور پھر 1 روزہ رکھیں گے جو آپ نے توڑا تھا اس کی قضا، یعنی 61 روزے آپ رکھیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ یاد رکھیں 60 مسکینوں کو، ہوں بھی مسکین، یہ نہیں کہ دوستوں کو بڑے بڑے امیر ذاتوں کو بلا کے پارٹی کر دی، ایسا نہیں، مسکینوں کو مسکین ہو اور ان کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور کھلانا بھی پیٹ بھر کے ہے، تو پھر اس سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے رمضان کے روزے کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا کافی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، یاد رکھیں جان بوجھ کے توڑ دیا ہے تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے لازمی علماء سے رابطہ کر لیں کہ کس حالت میں روزہ توڑا ہے اور نیت آپ نے کب کی تھی۔ اگر رات ہی سے نیت کی ہوگی تو تب کفارہ ادا کریں گے، اگر دن کو نیت کی تھی تو پھر ادا نہیں کریں گے، پھر کفارہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں جب بھی روزہ توڑیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے علماء سے لازمی رابطہ کر لیں۔ تو کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ میں معافی ہوتی ہے، روزہ نہ رکھنے کی بندے کو اجازت ہوتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں یہ بہار شریف جلد نمبر 1، مسافر پر، حاملہ پر اور دودھ پلانے والی خواتین کو روزہ معاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی وہ 4 رکعت والی کو 2 پڑھتا ہے، قصر جس کو کہتے ہیں، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ خواتین سے روزہ معاف ہے۔ اور ان کو فرمایا کہ جب یہ مسافر جب سفر سے واپس آئے، حاملہ یا دودھ پلانے والی جب قدرت رکھے، طاقت ہو ان کے پاس، تو پھر یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں گے، جو قضا ہوا ان کا گناہ ان پر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 سے پاک۔ اگر مریض مرض کے بڑھ جانے کے خوف سے روزہ چھوڑ دے تو اس کو بھی معافی ہے، یعنی ایسا مریض جس کو صحیح طبیب نے بتا دیا ہو، ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد کے اندر وہ اس کی قضا کرے گا۔ دور حاضر کے اندر جس طرح بتایا مسافر کے حوالے سے، تو دور حاضر کے اندر جدید اب تو گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، سہولتیں ہیں، اے سی ایئر کنڈیشنر بسیں ہیں، تو اس میں سفر میں کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں بھی وہی قانون لاگو ہے۔
تو فرماتے بلا شبہ بعض صورتوں میں سفر بالکل آسان ہے. ایک تو یہ کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں آ گیا، اور دوسرا یہ کہ پرسکون سفر ہے. تو اس میں تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو نہ چھوڑے اچھی بات ہے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ آپ پر نہیں ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ مسافر کو ایک رعایت دی ہے. تو اس میں اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ رکھ سکتا ہے. اگر ایک شخص کافی بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو فدیہ دے سکتا ہے. جی ہاں، اگر کافی بوڑھا ہو گیا ہے یا مریض ایسا ہے کہ اب اس کو دوبارہ تندرستی کی امید نہیں ہے، یا پھر بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب جوانی تو دوبارہ آنی، تو وہ صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار روزوں کا فدیہ دے گا. کیا سحری کا وقت اذان ختم ہونے تک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ سحری کا وقت اذان ختم ہونے تک نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اعلان کر دیا جائے کہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ سحری کھانا چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ آپ اذان کا انتظار کریں یا اذان ہوتی رہے آپ کھاتے رہیں، اس طرح آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اس سے آپ بچیں. فیضان شریعت. آج کل اکثر لوگ اذانوں تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے روزے نہیں ہوتے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ٹائم ٹیبل اس کے پاس موجود ہو، صحیح گھڑی اس کے پاس موجود ہو، اور جیسے ہی ٹائم ختم ہو سحری کا کھانا پینا چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ 1-2 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیں. اور افطاری میں بھی یہ کوشش کریں کہ جب ٹائم داخل ہو جائے افطاری کا تو اس کے بھی 1-8 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر افطار کریں. رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین